السلام علیکم. میرا نام علی نعمان گیلانی ہے اینڈ آئی ایم چیف ایگزیکٹو آفیسر آف اسکل ٹو سکسیس، اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس ویبینار میں. آج کے اس ویبینار کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ای کامرس کے حوالے سے امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کے حوالے سے جانیں کہ اس کے اندر آپ اپنا کیریئر کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اور ہم اپنے ایکسپرٹ سے جانیں گے، اس پہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے، اور اس کی جو جتنی بھی نیٹی-گریٹیز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آج میرے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں وہ ہیں مس میمونہ محبوب. میں ان کا چھوٹا سا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں. مس میمونہ نے ایم بی اے سپلائی چین میں کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس ڈفرینٹ انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز ہیں ای کامرس مینجمنٹ میں، انٹرپرینیورشپ میں، اور پروجیکٹ مینجمنٹ میں. اور ابھی تک یہ ہنڈریڈز آف انٹرنیشنل اور نیشنل کلائنٹس کو ڈیل کر چکی ہیں ویریس سروسز کے اندر. آئی ویلکم یو میمونہ آن دس ویبینار، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا مزید تعارف بھی کروائیں. Thank you so much for inviting me in this webinar of Skill to Success. My name is Memuna. I have done MBA in supply chain. Recently, I have served 100 plus clients within the e-commerce field and worked on different e-commerce platforms like Amazon, eBay, Walmart and Etsy. میں خود بھی بیسیکلی سیل کر رہی ہوں امیزون پلیٹ فارم کے اوپر اینڈ ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ ارن کر رہی ہوں اس بزنس سے. اس بزنس میں بیسیکلی اب جو 2 ٹائپس آف ماڈل ہیں، ایک پرائیویٹ لیبل ہے اینڈ ہول سیل ایف پی اے ہے. یہ کورس جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں اسکل ٹو سکسیس میں، یہ پرائیویٹ لیبل ایف پی اے کے اوپر بیسڈ ہے. اینڈ پرائیویٹ لیبل ایف پی اے بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اس میں آپ اپنا برانڈ جو ہے لانچ کرتے ہیں. کوئی بھی پروڈکٹ ہے، لیٹس سپوز سوپ ہے، صابن ہے، اس کو ہم اپنا لیبل لگا کے اس کو پیک کر کے اینڈ شپ کرتے ہیں امیزون کے ویئر ہاؤس میں، اینڈ دین اس کو ہم امیزون کے اوپر سیل کرتے ہیں. اینڈ کسٹمرس کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے اسٹارٹنگ میں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری بھی کوئی شاپ ایگزسٹ کرتی ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر. تو ہم اس کے اوپر ڈفرینٹ مارکیٹنگ یا ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی لگاتے ہیں کہ اس کو کس طرح مارکیٹ کرنا ہے اور کس طرح اس کے اوپر ٹریفک لے کے آنی ہے. اس کا پورا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کورس میں ایکسپلین کریں گے. رائٹ. آپ نے تعارف بھی کروا دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس ہے پرائیویٹ لیبل کے حوالے سے، وہ جو ہے اس کے اندر کیا کیا بیسک چیزیں جو ہے ہم کریں گے. ابھی آگے اس کی ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ آپ سے پوچھتے ہیں. ایک چیز میں اپنے آڈینس کو بتاتا چلوں کہ امیزون نے پاکستان کے اندر ابھی اپنی جو رجسٹریشنز ہیں وہ دوبارہ اوپن کر دی ہیں. اب آپ امیزون کے اندر اپنا رجسٹر اسٹور بنا سکتے ہیں دوبارہ. اور یہ چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ امیزون جو ہے وہ 2012 تک پاکستان کے اندر موجود تھی. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اندر تمام اکاؤنٹس کو بین کر دیا، اور اس کی ریزنز جو تھیں وہ یہ تھیں کہ پاکستانی جو سیلرز تھے وہ ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو کمپلائی نہیں کر پا رہے تھے ان کے پروڈکٹس کے حوالے سے. میں وہ بولنا تو نہیں چاہتا، لیکن جو ایک وہ 2 نمبری کا فیکٹر ہوتا ہے کچھ لوگ جو اس کے اندر کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے کی، کافی ساری کمپلینٹس ان کو آئی پروفس کے ساتھ، تو انہوں نے پاکستان کو بین کر دیا. میرے خیال میں جو ایتھکس ہیں اور جو موریلٹیز ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے، وہ بڑی بنیادی چیز ہوتی ہیں. اور اس دفعہ ہمیں دوبارہ چانس ملا ہے، اور میمونہ میرے خیال میں ہمیں اس دفعہ بھرپور طریقے سے پاکستانیوں کو اس اتنی بڑی ای کامرس کے انڈسٹری کے اندر سے اپنا فیئر شیئر جو ہے وہ لینا چاہیے. بالکل. اینڈ اس کے اوپر اکاؤنٹ اوپننگ سے لے کے پروڈکٹ سیلنگ تک آپ کو ایک مینٹور کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کی پراپر گائڈ کر سکے کہ اس اکاؤنٹ کے کیا اس اکاؤنٹ سیلنگ کے امیزون کے اوپر بزنس سیل کرنے کے کیا پروز ہیں، کیا کونز ہیں، کس طرح اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے، اینڈ کیا کیا اس کے اسٹیپس ہیں، رجسٹریشن کس طرح ہوگی، اینڈ کن اسٹیپس کو فالو کرنا ہے، اینڈ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ان سب کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. میمونہ ہماری آڈینس کو آپ بتاتے چلیں کہ امیزون بنیادی طور پہ کیا ہے، اور امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کی جو سروسز ہیں اس سے کیا مراد ہے؟
बेसिकली अमेज़न एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, बाइंग एंड सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म है। इसके ऊपर कस्टमर्स भी होते हैं एंड बायर्स भी होते हैं। जस्ट लाइक जैसे दराज़ है पाकिस्तान में एक जो कि जहाँ पे बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है। यहाँ पे इसी तरह अमेज़न भी एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर हम एज़ अ बायर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं एंड कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हैं एंड कस्टमर्स जो है वो हमारी प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अमेज़न जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है एंड इसके ऊपर प्रोडक्ट क्वालिटी ईच एंड एवरीथिंग जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें जो अमेज़न का एल्गोरिदम है उसको भी अंडरस्टैंड करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अमेज़न के ऊपर सेलिंग करना, क्योंकि इसका एल्गोरिदम किस तरह वर्क करता है अगर आप उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपकी सेल्स एंड रेवेन्यू जो है वो भी अच्छा होगा। अब अमेज़न का जो एल्गोरिदम है इसका एक बिज़नेस मॉडल है, जैसे सबसे पहले इसमें अकाउंट क्रिएशन होती है, देन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड आउट की जाती है, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें हर प्रोडक्ट जो है वो अच्छा रन आउट भी होगा। जैसे हम बात करते हैं किचन आइटम्स की, तो किचन आइटम्स बहुत सारी हैं जो कि अमेज़न के ऊपर आपको शो भी होंगी, लेकिन उनमें से कौन सी आइटम अच्छी है और वायबल है जो कि आपको प्रॉफिट भी दे, तो हम सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही आपका बिजनेस का जो है वो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंड देन उसकी सोर्सिंग की जाती है, उसके बाद लॉन्च एंड रैंक उस प्रोडक्ट को किया जाता है। और इसके अलावा इसमें वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है एंड वो किस तरह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है अमेज़न से रिलेटेड, वो भी इस कोर्स में बताया जाएगा। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है कि आप फ्रीली जो है वो विदाउट एनी लिमिटेड और फिक्स्ड आवर्स आप काम कर सकते हैं। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको फिक्स्ड आवर्स ही देने होंगे। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट में आप मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग में अच्छे हैं तो आप प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट्स को। अगर सोर्सिंग में कोई पर्सन अच्छा है या कस्टमर सपोर्ट में अच्छा है या किसी का ईमेल्स में अच्छा है, ईमेल्स राइटिंग में, तो आप रिव्यूज़ के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। या इसके अलावा पीपीसी में कोई अच्छा है या मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की, तो वो भी वर्चुअल असिस्टेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विसेज। इसके अलावा एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अमेज़न का जो प्राइवेट लेबल लॉन्च है इसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, जो कि सारे स्टेप्स जो हैं स्टेप बाय स्टेप आप इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स का ये लॉन्चिंग पीरियड होता है, तो इसको मैनेज करने के लिए भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। इसमें डिफरेंट आपके पास इनकम जो सोर्सेज हैं वो जनरेट हो सकते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। सो जहाँ तक मैं समझा हूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट के जो टास्क होते हैं उसमें अमेज़न स्टोर सेटअप एंड मैनेजमेंट से लेके अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, फिर अमेज़न मार्केट रिसर्च, उसके बाद फिर अमेज़न की मार्केटिंग जो आपने अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से करनी है, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और फिर अमेज़न कस्टमर सपोर्ट। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो घर बैठ के जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा जो स्किल टू सक्सेस का कोर्स है, मिस मैमूना जो है वो आप सबके साथ इसमें शेयर करें। तो मैमूना, इसमें आप ये बताएँ कि अब मज़ीद थोड़ा-सा डिटेल्स अगर आप कुछ बताना चाहें कि कोर्स के अंदर फ़र्दर जो है वो कितनी देर का होगा, और इसमें जो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो कैसा होगा? ज़रा थोड़ा-सा इस पे अगर आप इलैबोरेशन करें। ये कोर्स बेसिकली 5 वीक्स का होगा। ईच वीक्स जो है वो 3 to 4 जो है वो सेशंस होंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा वीकली वेबिनार्स भी होंगे एंड वीकली लाइव सेशंस भी होंगे, जिसमें जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्यूरीज होंगे, उनको आंसर किया जाएगा एंड ईच इंडिविजुअल को आंसर किया जाएगा जिस जिसकी भी क्यूरीज होंगी। राइट। सो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का पूरा कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा जिसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, लाइव सेशंस भी हैं, और आपके साथ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है इन सारे फंक्शंस के अंदर, तो वो आपके साथ वन टू वन व्हाट्सएप के ऊपर या लाइव सेशन के अंदर डिस्कस भी कर सकता है। तो बड़ा एनरिचिंग एक एक्सपीरियंस होगा आई थिंक जो भी इस कोर्स को करेगा। सो थोड़ा-सा अब आप इसके हवाले से ये बताएँ कि वर्चुअल असिस्टेंट का जो करियर है
اس کو کرنے سے کیا کیا بینیفٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں اور یہ کیریئر پاتھ پاکستانیوں کے لیے کیسا ہے؟ ورچوئل اسسٹنٹ کرنے کا ایک تو مین ایڈوانٹیج جو بگیسٹ یہی ہے کہ آپ اس میں سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اینڈ ایز اے لانگ ٹرم میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ اس میں مائکرو ایجنسی بھی اوپن کر سکتے ہیں. مائکرو ایجنسی بیسیکلی ہوتی ہے کہ اس میں جیسے ملٹیپل فری لانسرز ہیں وہ پارٹنرشپ کر کے ایک مائکرو ایجنسی، اسمال ایجنسی یا اسمال کمپنی بلڈ اپ کر سکتے ہیں. ایز اے ڈپارٹمنٹ وائز آپ اس کو رن آؤٹ کر سکتے ہیں، اینڈ کیونکہ جیسے جیسے آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کلائنٹس کو، آپ کے بزنس گرو کرنا شروع کرتا ہے تو پھر آپ اس کو ایک پراپر پروسیس اور سسٹم کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں ایجنسی کی فارم میں. اینڈ اس کے رائٹ. علاوہ آپ اس کو ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ آپ اس میں انکم جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں لائک اراؤنڈ $500 سے $2,000. اس سے میکسیمم بھی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں، اینڈ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کتنے آورس جو ہے اینڈ کتنی ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس میں آپ اگر ان فیوچر اپنا بھی اس میں بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ. انویسٹرس کی بھی ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ انویسٹرس مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں، جیسے ابھی پاکستان جو ہے وہ سیلر لسٹ میں بھی آیا ہے تو انویسٹرس بہت سارے ہیں جن کو لائک اگر نالج نہیں بھی ہوتا ہے وہ پارٹنرشپ کرتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹس کے ساتھ. تو آپ کے پاس یہ بھی ایک بگیسٹ اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ ریشو بیسڈ، اکویٹی بیسڈ جو ہے آپ اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. رائٹ. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انیشیلی اگر کسی کے پاس سرمایہ نہیں ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے اور گھر بیٹھ کے انکم بھی کمانا چاہتا ہے، سو ورچوئل اسسٹنٹ فار امیزون از دا رائٹ پاتھ فار ہم اور ہر. اور اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ سارا کچھ سیکھنے کے بعد وہ آگے اپنی پارٹنرشپ بھی کر سکتا ہے، مائکرو ایجنسی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور اپنا جو ہے وہ انویسٹمنٹ ماڈل کی طرف بھی جا سکتا ہے. سو یعنی کہ ایک راستہ کھل جاتا ہے اس پورے جو امیزون کے ای کامرس کا ایک پورا جو ایکو سسٹم ہے اس کے اندر. سو میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ذرا ایک دفعہ پھر ہماری آڈینس کو بتا دیں کہ ہم اس کورس کے اندر تو پرائیویٹ لیبل کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں گے. ایک اور ہوتا ہے جسے ہم ایف بی اے ہول سیل کہتے ہیں. تو ان دونوں کے اندر کمپیئر کنٹراسٹ کر کے اگر آپ ہماری آڈینس کو بتا دیں تو بڑا بینیفیشیل ہوگا. بالکل اس کورس پہ ہمارا مینلی فوکس ہوگا پرائیویٹ لیبل ماڈل کے اوپر. پرائیویٹ لیبل ماڈل بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی بھی پروڈکٹ لے کے اس کے اوپر لیبل لگا کے اپنا برانڈ لیبل لگا کے اس کو سیل کرتے ہیں امیزون کے اوپر. اب جو ہول سیل ایف بی اے ماڈل ہے اس میں آلریڈی جو ایگزسٹنگ برانڈز ہوتے ہیں، جیسے بگ برانڈز ہو گئے، الیکٹرانکس کی بات کریں جیسے ڈیل ہو گیا، لینووو ہو گیا، ایچ پی ہو گیا، اس طرح کے جو برانڈز ہیں وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں امیزون کے اوپر. آپ ان کے ساتھ جا کے لسٹنگ کریٹ کر دیتے ہیں اینڈ اس میں ایز اے سیلر اس لسٹنگ کے اوپر سیل کر رہے ہوتے ہیں. اس لسٹنگ کے اوپر ملٹیپل سیلرز ہوتے ہیں اینڈ اس میں جو سیلز ہوتی ہیں وہ سارے سیلرز میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس میں جسٹ آپ جیسے آپ نے می ٹو کرنا ہے، اس میں جا کے لسٹنگ کے ساتھ آپ نے لسٹ کر دیا آئٹم، اس کے لیے آپ انوینٹری پرچیز کرتے ہیں اس کے اتھورائزڈ ڈسٹریبیوٹر یا پھر اس کے کسی ہول سیلر سے. جبکہ پرائیویٹ لیبل میں آپ اپنا برانڈ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس ریویوز نہیں ہوتے، آپ اس میں ریویوز گیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ایک برانڈ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان فیوچر میں جا کے آپ پرائیویٹ لیبل میں ایز اے ہول سیلر بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. لائک بی ٹو بی بھی آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ آپ اس میں بی ٹو بی سیلنگ بھی کر سکتے ہیں، اپنا بھی برانڈ سیل کیے اینڈ ساتھ میں ہول سیل اکاؤنٹس بھی اوپن کر سکتے ہیں. جبکہ ہول سیل میں آپ ایگزسٹنگ برانڈس کے ساتھ جا کے ایز اے سیلر سیل کر رہے ہوتے ہیں اینڈ اس میں سیلز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں جتنے بھی سیلرز اس کے اوپر لسٹ ہوتے ہیں. رائٹ. سو تھوڑا سا اب میں اس حوالے سے آپ سے پوچھوں گا کہ وی اے بننے کے اندر کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں اور کیا کیا ہرڈلز ہو سکتی ہیں، اسپیسیفکلی اگر ہم پاکستانیوں کے حوالے سے بات کریں. وی اے بننے کے لائک چیلنجز، ایک مین چیلنج تو یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹس، سب سے پہلی بات لائک اگر آپ نے اسکل بھی لرن کر لیا ہے، اس کے اوپر آپ نے ہینڈ زون پریکٹس بھی کر لی ہے، لیکن اب کلائنٹس گیٹ کرنے کا پارٹ آتا ہے تو اس میں وہاں پہ آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. لائک کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے، کوئی کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کس طرح کرنا ہے، اینڈ پرپوزل رائٹ اپ کس طرح کرنا ہے، کیونکہ جو کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے وہی مین پارٹ ہے آپ کے پروجیکٹ گیٹ کرنے کا.
اور فرسٹ پروجیکٹ اگر ہم گیٹ کر لیتے ہیں ایزیلی تو ان فیوچر جو ہے وہ آپ کے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو آپ ملٹیپل بھی جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو ہرڈل ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کا ہوتا ہے. اگر لیٹ سپوز آپ کے پاس بہت سارے کلائنٹس بھی ہیں, بینگ لائک پاکستانی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اسکل گیٹ کر لیا, اب بس جو ہے پروجیکٹس آتے جائیں ملٹیپل. لیکن اگر ملٹیپل پروجیکٹس آپ اٹھا بھی لیتے ہیں, ان کے اوپر کام کرتے ہیں, ان ملٹیپل کلائنٹس ہوتے ہیں, لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے پراپر ان کو مینیج کرنے کے لیے, یا پراپر ٹیم نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹس کو ہینڈل کر سکے یا آپ اس کو لیڈ کر سکیں, تو یہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہوتی ہے, کیونکہ اس میں آپ ایک تو پراپر کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے, پراپر پروجیکٹ کو ڈیلیور نہیں کر رہے, تو اس طرح کے ایشوز بھی بہت فیس کرنے پڑتے ہیں. تو ان سے اوائڈ کس طرح کرنا ہے ان چیلنجز کو, اینڈ ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, اور کلائنٹس کو کیسے گیٹ کرنا ہے, اور ٹائم مینجمنٹ کس طرح ہوگی, پروجیکٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے, یہ سب چیزیں بھی اس کورس میں ان ڈیٹیل فردر ڈسکس کی جائیں گی. رائٹ. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس بلکہ اس کے ساتھ آپ کو فری لانسنگ اسکلس کے حوالے سے, کمیونیکیشن اسکلس کے حوالے سے بھی پتہ ہونا چاہیے, اور اپنے آپ کو سیل کیسے کرنا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو اس کے لیے بھی اسکل ٹو سکسیس کے اوپر کورسز موجود ہیں, اور وہ بھی آپ جو ہیں ان کو بھی کر سکتے ہیں. سو ایک چیز یہاں پر میمونہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستانیوں کو اب جو ایک دوبارہ موقع ملا ہے تو اس کو یہ اچھے طریقے سے دوبارہ ایز اے کنٹری کیسے ہارنس کر سکتے ہوں. اب جیسے دوبارہ پاکستان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ یہاں سے وہ اپنے سیلر اکاؤنٹس اوپن کر سکیں, تو اب اس میں اس طرح ہے کہ ہم اس کو ایک تو پراپر وے میں اینڈ امیزون کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کرتے ہوئے اکاؤنٹس اوپن کریں. یہ نہ کریں کہ اس میں ملٹیپل اکاؤنٹس ایٹ اے ٹائم اوپن کرنا شروع کر دیں. ایک تو اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے, اور اس کا ایک تو جو ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے ملٹیپل اکاؤنٹس اوپن کرنے کا, ابھی آپ کے پاس پروڈکٹ ریڈی نہیں ہوتا, آپ نے اس کو سورس آؤٹ نہیں کرایا ہوا تھا کہ آپ نے ابھی چائنا سے سورسنگ آ رہی ہے یا انوینٹری آ رہی ہے, کیونکہ ابھی اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, تو اتنے میں آپ کو ان اکاؤنٹس کی فیس بھی پے کرنا ہوتی ہے, جو کہ اس کی منتھلی ہوتی ہے اراؤنڈ ایسٹیمیٹڈ $40 منتھلی آپ کو اس کا پے کرنا ہوتا ہے. تو اس میں سجیسٹ یہی کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز ہو جائے, آپ اس کی جو انوینٹری ہے, یونٹس جو ہیں وہ آپ پرچیز کر لیں, دین اکاؤنٹ اوپننگ کی اسٹیج کی طرف جائیں. اینڈ پہلے اگر ایٹ اے ٹائم آپ ملٹیپل اکاؤنٹس اوپن کر رہے ہیں تو فرسٹ جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ کو بلڈ کریں, دین فردر اکاؤنٹس کو گرو کرنا شروع کریں. رائٹ. سو بڑی اچھی سجیشنز آپ کی طرف سے آئیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورچوئل اسسٹنٹ کا یہ جو کورس ہے اس کے جو یونیک سیلنگ پوائنٹس ہوں گے یا اس کی جو یونیکنیس ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ انسٹرکٹر کے ساتھ کسی بھی وقت اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ لائیو کولیبوریٹ بھی کر سکتے ہیں تھرو واٹس ایپ, تھرو فیس بک اینڈ تھرو لائیو ویبینارز. اور 5 ویکس کے اندر ایک جو ریکارڈڈ لیکچرز آپ کو ملیں گے وہ آپ اپنی پیس کے اوپر جو ہے وہ سارے دیکھ سکیں گے, اور اس کے اندر کافی کمپریہنسولی کوئی ایسا اینگل رہ نہیں جائے گا ورچوئل اسسٹنٹ کے حوالے سے جو اس میں نہ کور کیا جائے. تو ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا یہ کورس ہے اور بہت ہی نامینل فی کے اندر ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو وانٹ ٹو ارن up to $2,000 or $2,500 from home, اور پھر آپ اس کو آگے فردر انہینس کرنا چاہتے ہیں پارٹنرشپس کر کے یا اور جو آپ کو راستے بتائے ہیں, تو دس از این ایکسیلنٹ اپرچونیٹی فار یو ٹو انگیج ان. سو میمونہ, آپ کی طرف سے کوئی فائنل ورڈز پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور یوتھ کے لیے اور جو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ بالکل, اس کورس کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ جو اسی طرح ڈیزائن کیا گیا کہ نہ صرف آپ اس سے لرن کریں بلکہ آپ اس سے فری لانسنگ اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ اسکلس کو بھی گیٹ کریں, تاکہ اس کو لرن کرنے کے بعد آپ جو ہے انکم جو سورس ہے وہ آپ کا جنریٹ ہو سکے. اینڈ اس کے علاوہ اس میں نہ صرف فری لانسنگ اسکلس لرن کریں گے بلکہ اس میں کمیونیکیشن اینڈ کلائنٹ ڈیلنگ کس طرح ہوگی وہ سب بھی لرن کر رہے ہوں گے.
اینڈ اس میں اس کے علاوہ آپ کے پاس لائف ٹائم سپورٹ ہوگی. میں آپ کے ساتھ جو ہوں ایز اے ٹرینر کنیکٹڈ ہوں گی. اس کورس کو لرن کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی ایشوز آتے ہیں, کلائنٹ کیوریز آتی ہیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز آتے ہیں, تو اس کو بھی ہم آنسر کریں گے. جی بہت شکریہ میمونہ آپ کا, اور آپ نے بڑا کمپریہنسولی ہمارے ساتھ آڈینس کو ایکسپلین کر دیا. اور ڈیفینیٹلی آج کا ویبینار سننے کے بعد جو بہت سارے شکوک و شبہات ہیں وہ جو ہیں ان کے ذہن میں کلیئر ہوئے ہوں گے. اور ایز اے کریئر پاتھ اور اس کے پروز اور پرانس کیا کیا چیزیں کیا کیا ہیں اور کیسے اس کو آگے ایکسیل کیا جا سکتا ہے, تو کافی کلیئرٹی جو ہے وہ ہماری آڈینس کو ملی ہوگی. سو آپ ہمارے پیج کے اوپر جا کے, اسکل ٹو سکسیس کے پیج کے اوپر جا کے اس کی فردر ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی فردر اس کے حوالے سے ڈیٹیلز چاہیے تو آپ کو یہ فون نمبرز اور یہ ای میلز اور لنکس نظر آ رہے ہیں, آپ اس کے اوپر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں ان کو آپ سارا دیکھ سکتے ہیں. So thank you very much, Memuna, and thank you very much to listen to all this important information. Thank you. تھینک یو. Allah Hafiz. اللہ حافظ.